سب سے زیادہ جو 8ویں امام کے زمانے میں کام ہوا وہ مناظرے تھے 8ویں امام کے. وہ خود نہیں کیے, مامون, ہارون کا بیٹا تھا مامون رشید جو قاتل ہے 8ویں امام کا, ہارون 7ویں امام کا قاتل تھے. تو مامون رشید جو ہے وہ امام کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے مناظرے رکھواتا تھا. بڑے بڑے قابل لوگوں کو, علماء کو دعوت دیتا, مناظرہ رکھو. ایک مناظرہ بھی اگر شیعوں کے امام ہار گئے تو پوری زندگی شیعوں کو تانے دوں گا, تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں, وہ مناظرے میں ہار گئے, یہ جواب نہیں دے سکے. 1.5 برس مسلسل مناظرے کرواتا رہا ایران میں امام رضا کے. اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب شیعہ ہو جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے سارے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے سنیں گے غور سے. اب آپ نے خود کہہ دیا, میں تو مکمل کر چکا تھا, اور میں 8ویں امام کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی, اب 8ویں امام نے اتنے اور خود نہیں کیے, مامون نے رکھوایا کبھی مناظرہ, اور پھر کئی مرتبہ بتاتا نہیں تھا. ایک مرتبہ دعوت دی اس نے تمام دنیا کے تمام بڑے بڑے علماء کو. خود سے کہا, اپنے وزیر سے فضل ربی سے کہا بھئی دعوت دو, جتنے دنیا کے بڑے ادیان ہیں, یہودیوں کے سب سے بڑے جو عالم ہیں, چیف ریبائے کہا جاتا ہے, اس کو دعوت دو. عربی میں کہتے ہیں رأس الجالوت. اور جو آرچ بشپ عیسائیوں کا, اسے کہا جاتا ہے اسقف اعظم عربی میں. اردو میں تو آرچ بشپ میں نے یہاں پوچھا تھا جب ملاقات ہوئی عیسائیوں سے, تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں انگلش کی ہی اصطلاحات چل رہی ہیں اردو میں. آرچ بشپ سب سے بڑا جو عیسائیوں کا اسقف اعظم, اس کو دعوت دو. اور جو سابعین یعنی جو ستارہ پرست ہیں, جو پارسی آگ پرست, ہندو, جتنے ادیان ہیں سب کے بڑے بڑے, سنیں گے. اب پورا مناظرہ نہیں سناؤں گا, 2 جملے سن لیجیے, اس میں مجھے بہت ٹائم لگے گا. اس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے خود کیا اس لیے مجھے پتا ہے. فیضان گرامی, امام کا مناظرہ, اس نے کہا کہ بھئی سب بڑے بڑے علماء سے کو اپنی اپنی کتابیں لے کے آئیں, اور اپنے ساتھ اپنے قابل ترین شاگرد لے کے آئیں. یہ اتنے مناظرے جیت چکے ہیں, تیاری کے ساتھ آنا, عام آدمی نہیں ہے. مانتا تھا پھر بھی دشمن تھا, پتا تھا اسے, تو کہا کہ بھئی سب بڑے بڑے علماء آ جائیں. آ گئے سب, دعوت دی کا خرچہ ہم دیں گے, کتابیں لے کے آؤ. سب علماء جمع ہو گئے. پھر وزیر سے کہا ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا کہ میں نے اتنے علماء بلا لیے ہیں, یہ بغیر تیاری کے ایسے ہیں, اگر تیاری کر لیں گے تو کیسے ہوں گے. اسے پتہ ہی نہیں تھا جو خدا کے ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں سیکھتے. وہ دن آ گیا جب سب کے سب جو علماء تھے سب آ گئے, اپنی اپنی کتابیں ہاتھوں میں لیے, اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہو گئے. مامون نے سب سے پوچھا تیاری آپ لوگوں کی ہے؟ کن سے؟ وہ جو دوسرے ادیان کے علماء تھے ان سے پوچھا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ان سے کوئی پوچھتا تو کس طرف ہے, نہیں پہنچا سکا. میں ان کی تیاری پوچھ رہا ہے, اپنوں کو تو تیاری کرنے دیتا. یعنی یہ یہودیوں ہی کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ کہا کہ بھئی آپ کی تیاری ہے سب کی, تو انہوں نے کہا بھی ہم سب کو عربی نہیں آتی. کہا یہ تو اور بھی اچھا, جو ہمارے ولی عہد ہیں وہ عرب ہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں. جب وہ پوچھیں گے نا کون سی زبان بول رہے ہو, جب وہ مترجم بلائیں گے, انٹرپریٹر کو دعوت دیں گے, تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. اسے یہی نہیں پتا نبی اور امام ساری زبانیں جانتے ہیں, پڑھوں یا چھوڑ دوں. تو ایک مرتبہ کا بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو زبان عربی نہیں آتی, اپنی اپنی زبان میں سوال کیجئے گا, اپنی اپنی کتابوں سے سوال کیجئے گا, اپنے اپنے انداز سے سوال کیجئے گا. اب بہت خوش. اور ایک مرتبہ اپنے ایک درباری سے کہا جاؤ جا کے امام رضا کو بلا لاؤ. اچھا وہ جو درباری تھا نا وہ شیعہ ہو چکا تھا. اکثر درباری تھے اس کے دل مولا کے ساتھ تھے. اب وہ بیچارہ چلا, الٹی تھا, فوراً اٹھا, دوڑتا, ہانپتا کانپتا, کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. مولا نے کہا بلایا, مجھے گھبرایا ہوا تو ہے. اب مولا بات یہ ہے اس نے مناظرے کے لیے بڑے بڑے علماء بلا لیے ہیں, وہ سب تیاری کے ساتھ وہاں دربار میں کھڑے ہیں. مولا نے کہا تو کیا ہوا, تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ بنتا. مولا نے کہا سن, جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں, اسی کی کتاب سے, اسی کے انداز سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. مکمل کر دوں, 10:30 ہو گئے ہیں. اب
سارا نہیں پڑھ سکتا ہوں، جہاں تک سینہ ہے، آگے بھی مجلس کے لیے پہنچنا. تو جانے گرامی ایک مرتبہ مامون نے بلایا، اور جب وہ بس سارا ختم، امام رضا کا دربار میں آنا پیش کروں اپنے انداز سے، کیسے آئے ہوں گے پیش کروں، میرا انداز ہے. میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبا اوڑی ہوگی، امامت کی ابا اوڑی ہوگی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا. چلیے گا خاموشی سے سب چلتے رہیے گا، سنتے رہیں، بے شک ہوا کرتے رہیں، لیکن اب کوئی اور بیچ میں کوئی، بس میں چلوں گا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے. امام چلے. مامون نے کہا بس بھائی کوئی اہتمام نہ کرے، ہمارے ولی عہد آ کے میں کہوں گا کہاں بیٹھے کہاں نہ بیٹھے، میں اجازت نہ دوں تو بیٹھنے نہ دینا، کوئی دروازہ نہ کھولے. محل تھا بہت بڑا گیٹ، دروازہ کا کوئی پردہ نہ اٹھائے. اللہ نے کہا میرا حجت ہے، امام چلے. میں اپنے انداز سے پیش کروں، کتابوں میں یوں نہیں ہے. امام چلے، زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، لبیک کی صدائیں آنے لگی. جیسے امام محل میں داخل ہوئے خود بخود ہوا چلی، دروازے کھلے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے. وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے، تخت سے اٹھا، کہ فرزند رسول یہ آپ ہی کیا. امام نے کہا تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر لگوا دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جو تخت ہوتے ہیں نا، ان سے ظلم کیا جاتا ہے. تو امام نے کہا میرے لیے ممبر لگوا دے، ذرا فاصلے سے رکھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگوں کو شبہ نہ ہو یہ تخت ممبر سے ملا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام نے کہا فاصلے سے ممبر لگا دے. تو اس نے فوراً کہا فرزند رسول کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کرنے، تو میں نے سوچا آپ سے ملوا دوں. یہ نہیں کہ میں نے دعوت دے کے بلایا، سازش. آگے یہ الفاظ پھر کاٹ دیجیے گا. تو کہا کہ فرزند رسول کچھ لوگ آئے سوالات کرنے، ہم نے سوچا آپ کو دعوت دی جائے، آپ سوالوں کے جواب دے دیں. مولانا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، مجمع پہ ہیبت طاری ہو گئی. امام کا چہرہ جلال، چہرے پہ نور، آنکھیں امام کی بہت بڑی بڑی تھیں. امام قداور ایک مرتبہ امام ابا میں تھے. امام نے مجمع کو دیکھا، سب نے نظریں جھکا لیں. اللہ دین حق کو ہمیشہ بالا رکھتا. امام نے مجمع کو دیکھا کہ آپ لوگ سوالات کے لیے آئے ہیں، اور ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ نہیں ہے مجمع، میں نے تمام کر دیا. اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اتنا اعتماد ہے انہیں اپنے علم پہ کہ پہلے یہ سوال کریں گے پہلے ہم. تو عیسائی نے کہیں کہہ دیا فرزند رسول ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے سوال کریں تو بہت وقت گزر جائے گا، کیوں نہیں آپ ہی ہم سے ایک ایک سوال کر لیتے. تو اس نے کہا اس دوران ہمیں علم کا بھی اندازہ ہو جائے گا، ہم تیاری بھی کر لیں گے، ذرا ذہن بھی پڑھ لیں گے. اسے یہ نہیں پتا پہلے ہی سوال میں ڈھیر کر دیں گے. پتہ نہیں مجمع چلے گا نہیں چلے گا، ہے نا مجمع. تو عیسائی نے کہا فرزند رسول آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیجیے، ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں. امام نے کہا اچھا پھر میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے. توجہ ہو، دعوت آپ نے دی ہے تو سوال آپ سے. اب وہ تیاری کر کے فوراً شاگردوں کے ساتھ کھڑا. کیا سوال ہے؟ امام نے کہا یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہی حضرت عیسیٰ کو ہے. کیا مانتے ہو؟ کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا. تو امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں. بندہ اور رسول مانتا ہوں، بیٹا نہیں. اس نے کہا نہیں، ہمارے دین کی تو بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، بندے نہیں ہیں، بیٹے. امام نے کہا ٹھیک ہے. میرا سوال ہے یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے، نیک تھے، نبی تھے، رسول تھے، عبادتوں میں پیچھے تھے، نماز روزے کے چور تھے. اسے آگ لگ گئی. اس نے کہا کہ آپ کو کس نے عالم کہہ دیا مسلمانوں کا؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد میں رہتے تھے، دن میں روزے سے، آپ کہتے ہیں وہ نماز روزہ نہیں کرتے تھے؟ مامون بھی پریشان.
یہ کہاں سے بات لے کے آ رہے؟ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، حضرت عیسیٰ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے، بچپنے سے تہجد پڑھتے تھے، پوری زندگی روزے رکھے۔ امام نے کہا تو پھر سن، نماز روزہ ہے عبادت، عبادت کرنے والا عبد ہوتا ہے ابن نہیں، بندگی کرنے والا بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں۔ امام نے کہا میں نے سوال پوچھ لیا، تیرے سوال کی باری۔ کچھ دیر سوچ رہا تھا، پھر کہنے لگا آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں؟ ہمارے دین کی تو بنیاد ہی ابن اللہ ہونا ہے، آپ کسی اور سے سوال کر لیجئے۔ امام نے گھنٹے سے اوپر چلا گیا، ذرا یہودیوں سے متعلق سن لیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہودیوں کا رخ کیا، کہا او یہودیوں، یہ تم لوگ جناب موسیٰ داؤد تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان کے چیف رہبر نے کہا کیونکہ جناب موسیٰ نے جو معجزات دکھائے بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے۔ امام نے کہا اچھا، ہمارے قرآن میں جناب موسیٰ کے دو معجزات کا تذکرہ ہے، ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے اس سے نور نکلتا تھا، دوسرا عصا تھا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا تھا۔ کہا ہم بھی یہی دو معجزات مانتے ہیں۔ امام نے کہا یہی دو معجزات مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے، جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، قم بإذن ربک کے زندہ ہو جاتا تھا، ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، توجہ ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں نے، مسلمانوں نے بتائے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے، جناب رسول خدا کے ایسے معجزات تھے۔ امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ ہو، اب پڑھوا آپ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، خود تو نہیں دیکھے جناب موسیٰ کے معجزات، نہ میں نے وہ ید بیضا دیکھا نہ عصا، لیکن مستند کتابوں میں پڑھا۔ امام نے کہا اچھا، مستند کتابوں سے اگر میں دکھا دوں بعد والے انبیاء کے معجزات تو مان لے گا؟ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا ہاں مستند کتاب میں ہو مان تو لوں گا، لیکن آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو وہ آپ قرآن سے دکھائیں گے، میں قرآن مانتا نہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ تو کہنے لگا توریت۔ امام نے کہا اچھا اگر میں توریت سے دکھا دوں؟ اس نے کہا اگر توریت سے دکھا دے تو مان تو لوں گا۔ تو اچھا، میں جب ترجمہ کر رہا تھا نا تو رات ہو چکی تھی بہت زیادہ، یہ کافی پہلے کی بات، تو اب میرے ذہن میں خیال کبھی توریت، زبور، انجیل تو تحریف شدہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے یہ مناظر، یہ جو امام نے حوالہ دیا آیات کے، انہوں نے نکال دی ہو۔ اب میں آج ترجمہ کروں ہو ہی نہیں، گھبراہٹ نے پوری رات گزر کے تلاش کرتا رہا، مجھے gospel.com پہ مل گیا، میں نے وہاں پہ جا کے ٹائپ کیا تو پورا ترجمہ جو امام نے کہا تھا، پھر میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جو 1200 سال پہلے توریت کا وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ نکال کے بھی باقی ہے۔ میں مکمل کر رہا ہوں، وقت گزر چکا، آخری بات سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اچھا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ اچھا وہ کچھ فاصلے سے کھڑا تھا، اس نے کہاں سے؟ امام نے کہا کہیں سے کتاب کھول توریت۔ اس نے کتاب کھولی فاصلے سے، امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر۔ امام نے توریت سنانا شروع کی، وہ بھی عبرانی زبان میں، عربی میں نہیں، ہیبرو میں، عبرانی میں، ان کی زبان میں۔ اس نے آدھا صفحہ سنا، کتاب بند کی، کہا مجھے یہ بتائیے آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا؟ بس بھائی تمام ہو چکا وقت، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی پیش کروں گا۔ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ آپ پورا مناظرہ سن رہے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ امام نے کہا بھئی یہ بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ اس نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، اے عرب کے لوگو، اے ایرانیوں، اے حجاز کے رہنے والوں،
اے ہند سے آنے والوں سب سن لو، یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تلاوت بھی بہتر ہے، حفظ بھی بہتر ہے۔ اب امام علیہ السلام نے کہا سن ڈیٹرومنی تمہاری کتاب توریت، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیات 11 سے 19 سن۔ توجہ، اب آپ سن رہے ہیں تو سنیں۔ امام نے کہا سن، وہاں پہ لکھا ہے کہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ، عربی میں لکھا تھا، میں نے انگریزی کو جا کے تلاش کیا تو لکھا The Lord sent his manifestation on Mount Sinai، اللہ نے اپنی تجلی کو طور سینا پہ بھیجا، طور سینا پہ۔ امام نے سوال کیا بتا طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا ہمارے موسیٰ پہ۔ امام نے کہا مانتے ہو نا؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا آگے پڑھ، لکھا ہے وَعَلَى جبل السعیر، جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر انگریزی میں ترجمہ تھا، جبل سعیر پہ اللہ وحی بھیجے گا۔ بتا جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ جیسے آپ میں سے اکثر خاموش ہوگا، کا پتہ نہیں۔ امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیات تمہاری، تمہیں نہیں پتا کہ کس پہ یہ جبل سعیر پہ وحی آئی؟ کا نہیں معلوم۔ امام نے عیسائیوں کا رخ کیا، کہا او عیسائیوں بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ پہ کون سے پہاڑ پہ وحی آئی تھی؟ عیسائیوں نے کہا جبل سعیر پہ۔ اب آیت نمبر 18 اور 19 میں امام نے کہا آگے بڑھ کے دیکھ، وہ لکھا ہے وہاں پہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جبل فاران، انگریزی ترجمہ تھا آن ماؤنٹ پھیرن، فارسی کو پارسی بھی کہا جاتا تو فاران کو پھیرن بنا دیا انہوں نے، کہا ماؤنٹ پھیرن۔ امام نے کہا جبل فاران پہ آخری نبی پہ وحی آئے گی، بتا یہ کس کا تذکرہ ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟ سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام۔ توجہ، مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران۔ امام نے کہا یہودیوں سن لو، کتاب تمہاری، سورہ ڈیٹرومنی تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا۔ لکھا ہے کہ آخری نبی پہ جبل فاران میں وحی آئے گی، سوائے رسول خدا کے کسی نے نہیں کہا کہ جبل فاران کے غار حرا میں۔ بس پہ تمام ہو گیا۔ امام نے فرمایا بھئی تمہارے کتاب میں تذکرہ موجود ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا دیکھ تو میں نے بھی لیا ہے۔ آپ نے کہا تو چیلوں نے فوراً کتاب کھولی اور کہا موجود ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں یہ رسول خدا کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کہا یہ بتائیے یہ آپ کو سب پتہ کیسے ہے؟ کہا بات ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ۔ ایک اور سورہ میں لکھا جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے، آخری نبی کے بھی 12 ہیں۔ بھئی میں مکمل کر چکا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں۔ امام نے کہا وہاں لکھا جیسے موسیٰ کے 12، یہ تو قرآن میں بھی ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 12 نہ بھلائیے گا۔ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ توجہ، آپ لوگ اس طرح سے سن رہے کہ مجھے پورا خون دینا پڑ رہا ہے۔ تو اب امام نے کہا موسیٰ کے 12، عیسیٰ کے 12، تو وہاں لکھا جیسے موسیٰ کے 12، آخری نبی کے بھی ویسے ہی 12۔ کہا میں سب مانتا ہوں۔ امام نے کہا جو تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ نے، تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا۔ میں دکھاؤں گا وہ معجزہ جو تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے ایمان ہے آپ دکھا سکتے ہیں لیکن کیسے، کیوں؟ امام نے کہا وہ جو لکھا ہے نا 12 ہوں گے ان میں سے 8واں میں